بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کا اغوا ایپیسوڈ 6۔ ریڈیائی ٹرانسمیٹر۔ عمران کے ذہن نے ایک نعرہ لگایا۔ اس قسم کے ٹرانسمیٹر سے عمران کا کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ عمران نے رومال کو سختی سے ناک پر جمایا اور بوڑھے چینی کی پگھلتی لاش کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب تو ہوش و بھتیجے، مجھے پگھلتا ہوا دیکھ کر پگھلتی ہوئی لاش میں سے آواز ابھری، تمہیں تو مرتے ہوئے بھی چین نہیں ہے چچا، خدا تمہاری بخشش کرے۔ عمران نے سنگی کی آواز پہچان کر کہا، ارے بھتیجے، ایسی بد دعائیں نہ دو، مگر خدا نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا، بھلا ہم جیسے لوگوں کا وہاں کیا کام؟ ہاں یوں کہو کہ خدا تمہیں جہنم واصل کر لے چچا، تاکہ میں جہنم جا سکوں، جہاں پر ہماری اپنی پارٹی ہوگی، کہیں مجرا ہو رہا ہوگا تو کہیں شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ سنگی کی مسلسل آواز پگھلتی ہوئی لاش میں سے ابھر رہی تھی، چچا تم جہنمی ہو اور جہنم میں تمہارا مقام صحیح ہے۔ عمران بولا، ہاں تو بھتیجے کیسی رہی، کیا مطلب؟ عمران نے سوالیہ انداز میں کہا، کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تم میرے شبلے میں اس چینی کے تعاقب میں چل پڑے اور تمہارے وہ صفدر اور تنویر ایک نمبر کے گدھے ہیں، میک اپ اور نگرانی کرنے کا ذرا بھی سلیقہ نہیں۔ لاش سے سنگی کی آواز ابھری اور عمران کی نگاہیں پگھلتی ہوئی لاش پر جم کر رہ گئیں جو اب تک سینے تک پگھل چکی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو چچا؟ صرف یہ بات کہ میں اور مادام جو چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ اس چینی کو ہوٹل میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ صفدر یا تنویر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ سنگی نے نہایت لاپرواہی سے اپنا پروگرام عمران کو بتایا اور عمران اس کا سارا ذہن گھوم کر رہ گیا۔ واقعی وہ نہایت شاندار انداز میں بے وقوف بنا تھا۔ اچھا بھتیجے، ذرا اب میری اس نام نہاد لاش سے دور ہٹ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ دھماکے سے پھٹ جائے۔ پگھلتی ہوئی لاش سے سنگی کی آواز ابھری اور عمران نے لاش کی طرف دیکھا۔ لاش کے پیٹ کا تمام اوپری حصہ بدبودار سیال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا چچا، میرا نام بھی عمران ہے۔ عمران نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا۔ جواب میں سنگی نے اسے پیچھے ہٹ جانے کی تلقین کی۔ تھریسیا کہاں ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ مادام بھی موجود ہیں لیکن وہ مصروف ہیں۔ اچھا اجازت، سنگی نے کہا اور عمران تیزی سے چلتا ہوا لاش سے دور ہونے لگا۔ ابھی وہ بمشکل 30-40 قدم چلا ہوگا کہ بوڑھے چینی کی لاش ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹ پڑی اور اس طرح ابلنے لگی جیسے چونا پانی میں ابلتا ہے۔ عمران نے زمین پر پڑے ہوئے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ عمران نے اسے اٹھایا اور اپنی کیڈلاک کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ محتاط انداز میں چلتا ہوا چینی کی لاش کے ٹکڑے کی طرف بڑھا جو کسی برف کے ٹکڑوں کے انداز میں پگھلتے ہوئے مایا میں تبدیل ہو رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیتا جاگتا ہفت الحواس چینی جس سے کئی روپ عمران کے سامنے آئے تھے گندے اور بدبودار مایا میں تبدیل ہو گیا۔ کوئی بھی دیکھنے والا شخص پہلی نظر میں اسے گٹر کے پانی سے تشبیہ دیتا۔ بوڑھے چینی کا وجود مٹ چکا تھا، اس کی جگہ بدبودار سیال نے لے لی تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور کسی ہارے ہوئے جواری کے سے انداز میں اپنی کیڈلاک کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور بدستور پچھلی نشست پر بڑے بے ہوش انداز میں پڑا تھا۔ عمران نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ چند لمحوں بعد اسی کیڈلاک سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کا ذہن سنگی کی گفتگو میں الجھا ہوا تھا۔ کیڈلاک سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی، نگاہیں ونڈ اسکرین پر جم کر رہ گئیں۔ چرر 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 موٹر سائیکل کے پہیے چرچرائے اور وہ مغرب کی طرف گھوم گئی۔ موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرنے والی شخصیت محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی تھی۔ سڑک پر بے تحاشا ٹریفک بہہ رہا تھا، لیکن اس ٹریفک سے زیادہ فیاض کا دماغ چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھوں نے موٹر سائیکل کے ہینڈل کو اپنی آہنی گرفت میں لیا ہوا تھا، لیکن دماغ وہ رحمان صاحب کی جھاڑ پھٹکار میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اے ایس آئی اور 2 پولیس والے رہے تھے جن کی ڈیوٹی اس نے مصنف ضیاء راحیل کے گھر پر لگائی تھی۔ اے ایس آئی صاحب تو ڈیوٹی دینے کی بجائے اپنے گھر جا کر آرام سے سو گئے تھے، جبکہ پولیس والوں کی موجودگی کے باوجود ضیاء راحیل کے گھر میں نہ صرف ہنگامہ ہوا بلکہ مصنف راحیل زخمی بھی ہو گیا اور مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی ضیاء راحیل انٹیلیجنس کے آفس میں رحمان صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو گزشتہ رات کی تمام رویداد سنا ڈالی، جسے سن کر رحمان صاحب اتنے بھرم ہوئے کہ انہوں نے ضیاء راحیل کی موجودگی کا بھی خیال نہیں کیا اور فیاض کی پٹائی کر دی۔
میں تمہیں صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اس کے باوجود اگر تم حالات پر قابو نہ پا سکے تو تمہیں دوبارہ انسپکٹر بنا دیا جائے گا اور تمہارے اسسٹنٹ کو تمہاری جگہ دے دی جائے گی، رحمان صاحب نے کہا اور فیاض جل بن کر رہ گیا۔ کیا تم نے اچھی طرح سن لیا کہ میں نے کیا کہا؟ رحمان صاحب گھرائے۔ میں جلد ہی آپ کو رپورٹ کروں گا، فیاض دھیمی آواز میں بولا اور رحمان صاحب اسے غیر یقینی انداز میں دیکھتے رہے۔ خیر، میں دیکھوں گا کہ تم اب کہاں تک حالات پر قابو پاتے ہو، رحمان صاحب نے فیاض سے کہا اور پھر فائل دیکھنے لگے۔ چند لمحوں تک فیاض خیش و پن میں مبتلا رہا کہ وہ بیٹھا رہے یا چلا جائے۔ بالآخر اس نے رحمان صاحب کو مخاطب کیا، مجھے اجازت ہے جناب؟ فیاض بولا اور رحمان صاحب نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ فیاض کسی بندوق کی گولی کی طرح رحمان صاحب کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اپنے آفس روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ موٹر سائیکل برابر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ صبح کے واقعات فیاض کے ذہن میں برابر گردش کر رہے تھے۔ وہ جلد از جلد عمران کے فلیٹ پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ملا کی دوڑ مسجد تک کے مصداق فیاض عمران کے علاوہ کہاں جا سکتا تھا؟ اچانک ایک کراسنگ سگنل پر بتی سرخ ہو گئی۔ مجبوراً فیاض کو اپنی موٹر سائیکل روکنی پڑی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ الیکٹرک سگنل والوں کی پوری فیملی سے اپنے ناجائز رشتوں کا اعلان کرنے لگا تھا۔ سرخ بتی پیلی ہو کر سبز بتی میں تبدیل ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر ٹریفک کے سیلاب میں فیاض بھی بہنے لگا۔ وہ جلد از جلد عمران کے فلیٹ پر پہنچ کر اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس دفعہ تو وارننگ بھی سخت مل گئی تھی، عمران ہی نمٹ سکتا ہے۔ فیاض نے ایک مرتبہ پھر اپنے دل کو سمجھایا اور موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ عمران کے فلیٹ کے نزدیک پہنچ کر فیاض نے اپنی موٹر سائیکل روک دی، پھر اسے لاک کر کے عمران کے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، حالانکہ وہ کال بیل بھی بجا سکتا تھا، مگر ذہنی رو ہوئی۔ دروازہ سلیمان نے کھولا۔ فیاض نے اسے عمران کے متعلق پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، سلیمان نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا بکتے ہو؟ صحیح بتاؤ، فیاض نے کہتے ہوئے سلیمان کو ایک طرف دھکیلا اور خود فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں داخل ہوا، اس کی نگاہ عمران پر پڑی، جو حسب معمول الٹا کھڑا تھا۔ پورے جسم کا وزن اس کے دونوں بازوؤں پر تھا، جبکہ ٹانگیں آسمان کا رخ کر رہی تھیں۔ فیاض کو دیکھ کر عمران نے الٹے دیدے گھمائے۔ کیسے آنا ہوا سپر؟ یہ کیا لغویت ہے عمران؟ فیاض نے بیزاری سے کہا۔ ہائے سپر، تم عبادت کو لغویت کہہ کر اس کی توہین کر رہے ہو۔ عمران کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یہ تمہاری عبادت ہے؟ فیاض نے عمران سے سوال کیا۔ ہاں سپر، میں عبادت کے دوران دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا بھیج کسی عقل کے اندھے کو، اور خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ اوہ ہاں، تم کیسے آئے سپر؟ عمران نے نہایت معصومیت سے کہا۔ فیاض چند لمحوں تک اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا فلیٹ سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یہ بھی فراموش کر گیا تھا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ کسی سپرنٹینڈنٹ کا انسپکٹر ہو جانا نہایت بے عزتی کی بات ہے۔ عمران نے جاتے ہوئے فیاض کو دیکھتے ہوئے ہانک لگائی اور فیاض سے قدم جیسے جم گئے۔ اس کو ایک شاک لگا تھا۔ آخر آج صبح کی کہی ہوئی بات عمران کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے سوچا اور واپس پلٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر بے چارگی اور شکست خوردگی کے آثار تھے۔ بیٹھو سپر، مولا کرم کرے گا، عمران نے قلندری انداز میں کہا اور فیاض کسی معمول ہی کے انداز میں بیٹھتا چلا گیا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے کہا۔ فیاض چند لمحوں تک اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر تمام واقعات اس کے گوش گزار کر دیے۔ کس ضیاء رحیل کی بات کر رہے ہو؟ وہی تو نہیں جو جاسوسی کہانیاں لکھا کرتا ہے؟ اس کی شادی سیٹھ عثمان کی خودسر لڑکی آشفا سے ہوئی ہے؟ عمران نے تمام تفصیل سننے کے بعد فیاض سے سوال کیا۔ ہاں وہی، لیکن اس کی بیوی کا نام آشی ہے۔ فیاض نے تصحیح کی۔ آشفا سے آشی بھی ہو سکتا ہے سپر فیاض، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض وہ زور سے گردن ہلانے لگا۔ ہاں تو سپر، چاہتے کیا ہو؟ تمہارے والد صاحب نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ 1 ہفتہ تو بہت ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب، کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ۔ عمران نے فیاض کا مضحکہ اڑایا۔ مت بور کرو یار، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا اور عمران اسی پر پرتشویش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہارے آدمی ضیاء راحیل کے گھر میں نگرانی کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے سادہ لباس والے ابھی تک وہیں مقیم ہیں؟ عمران نے فیاض سے سوال کیا۔ رات والوں کی بجائے دوسرے 2 آدمی بھیج دیے ہیں، فیاض بولا۔
ضیاء راحیل کہیں اس پرانی عمارت میں تو مقیم نہیں جس کے متعلق دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں کئی افواہیں اور کہانیاں سنی جا چکی ہیں۔ عمران نے فیاض سے سوال کیا اور فیاض اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ فیاض کا جواب سن کر عمران بھی اس کیس میں دلچسپی لینے میں مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے سپر، تم مطمئن رہو، میں ان حالات کو خود دیکھوں گا، عمران نے کہا اور فیاض کا چہرہ ایک دم کھل گیا۔ تم واقعی ایک اچھے دوست ہو عمران، فیاض نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ نہیں سپر، تم تو ہتھکڑیاں لیے پھرتے ہو میرے لیے۔ عمران فیاض کو مزید چھیڑنے لگا اور فیاض بری طرح جھیم کر رہ گیا۔ اچھا اب میں چلوں گا، چائے وغیرہ پی کر جاتے، عمران نے فیاض سے کہا۔ چائے کے علاوہ ڈنر بھی میرے ذمے ٹپ ٹاپ میں، عمران نے پرخلوص انداز میں حامی بھری۔ ٹھیک ہے سپر، جیسے تمہاری مرضی، کہتے ہوئے عمران نے الٹا ہونے کی کوشش کی اور فیاض سمجھ گیا کہ عمران اب اس کا یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ فیاض سے جاتے عمران سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ رینگ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ پرائیویٹ ٹیلی فون کی جانب جا رہا تھا۔ فون کے نزدیک پہنچ کر اس نے رانا پیلس کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جوزف نے فون اٹھایا۔ کون ہے؟ ریسیور پر جوزف کی آواز ابھری۔ ہم ہے، عمران نے بھی امریکن سٹائل میں جواب دیا۔ ہم کا بچہ تم کون ہے؟ جوزف کی گراتی ہوئی آواز ابھری۔ بلیک زیرو کہاں پر ہے جوزف؟ عمران نے اپنی اصل آواز میں پوچھا۔ او گریٹ باس، تم ہے؟ جوزف نے ایک طویل سانس لی۔ یہ میری بات کا جواب ہے، عمران نے ریسیور پر چیختے ہوئے کہا۔ طاہر صاحب بلیک ہاؤس گئے ہوئے آتے ہی ہوں گے کیونکہ خاصی دیر ہو چکی ہے، اور وہ سیاہ مرسیڈیز میں گئے ہیں۔ میں نے جو اسے طاہر صاحب کا پوچھا تھا، رپورٹ تو نہیں مانگی تھی، عمران نے ٹیلی فون کی ریسیور میں کہا۔ لیجیے طاہر صاحب آ گئے۔ عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوزف نے بلیک زیرو کے متعلق اطلاع دی۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب۔ کیا رہا بلیک زیرو؟ عمران صاحب، پورا دانش منزل اور رانا پیلس کا ساز و سامان خاموشی کے ساتھ بلیک ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلیک ہاؤس ایک مکمل عمارت ہے جسے ہم سیکرٹ سروس ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دانش منزل اور رانا پیلس تو بیشتر مجرموں کی نگاہوں میں آ چکے ہیں، اہم، عمران نے بے تکی انداز میں کہا۔ ویسے عمران صاحب، یہ کنسٹرکشن کمپنی کا بھی اسسٹنٹ خوب رہا، بیچاری جولیا تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زاہد عدنان کے میک اپ میں ایکس2 ہے۔ ویسے میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ جولیا بحیثیت زاہد عدنان کے مجھے نہایت زور سے دیکھتی رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی قسم کا شک ہو۔ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ یہ بات نہیں طاہر، جولیا ہو یا صفدر، بہرحال یہ لوگ سیکرٹ سروس سے منسلک ہیں۔ میں اس بات سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ دوسروں کی نسبت جولیانا اور صفدر زیادہ ہی ذہین ہیں۔ بہرحال ہاں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بلیک ہاؤس منتقل ہو جاؤ اور رانا پیلس اور دانش منزل کو ریکارڈ کے لیے وقف کر دو۔ دوسری طرف صفدر اور تنویر کو کیفے رنجن سے ہٹا کر مشہور جاسوسی مصنف ضیاء راحیل کی عمارت کی نگرانی شروع کرا دو۔ نگرانی دن رات ہونی چاہیے، دن میں ہاور اور نعمانی نگرانی کریں گے جبکہ رات کو ڈیوٹی پر صفدر اور تنویر کو موجود ہونا چاہیے۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ کیا آپ کیس کا ڈراپ سین کرنے والے ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ زیرو لینڈ اور اس کی مخالف پارٹی، ان دونوں کی دلچسپی کا مرکز صرف ضیاء راحیل کی عمارت ہے۔ ارے میں سمجھا، بلیک زیرو نے ایک سرد سانس لیتے ہوئے کہا۔ سمجھتے ہو مگر دیر سے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پھر میں اور جوزف ابھی منتقل ہو جاتے ہیں؟ ہاں یہ بھی مناسب رہے گا، عمران نے جواب دیا۔ بہتر ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے دیٹس آل، عمران نے کہتے ہوئے ریسیور کیبل پر پٹک دیا اور دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں سلیمان دانتوں کی نمائش کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار کب سے بن گیا؟ عمران نے سلیمان سے کہا اور سلیمان نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ پوری فضائے بسیط کو تاریکی کی چادر نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ سردیاں اپنے شباب پر تھیں۔ سڑکوں اور گلیوں کے آوارہ کتے بھی نہ جانے کون سے کونوں خدروں میں جا چھپے تھے۔ ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی کا راج تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں بھی تاریکی کی وجہ سے دیو پیکر افریت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سڑک پر لگے ہوئے الیکٹرک پولز میں موجود بلب تاریکی سے نبردآزماں تھے، مزاحمت اور ناکام مزاحمت، کیونکہ وہ تاریکی کو بھگانے میں ناکام رہے تھے۔ تاریکی کے طوفانوں نے بلبوں کو اپنی پرسکون آغوش میں کھینچ لیا تھا۔ کبھی کبھار کسی چوکیدار کی آواز جاگتے رہو فضا میں گونجتی، پھر خاموشی کی سلطنت قائم ہو جاتی۔ فضا میں جھینگروں کی آواز گونج رہی تھی، ہواؤں کے سرد سرد تھپیڑے
سڑک کے اطراف میں لگے ہوئے درختوں سے ٹکراتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے سینکڑوں بدروہیں زمین پر اتر آئی ہوں۔ اچانک الو کی تیز چیخ سے ماحول گونج اٹھا اور وہ دونوں بھی چونک پڑے۔ مجھ سے تو بغیر سگریٹ پیے نہیں رہا جاتا۔ اچانک ایک آواز گونج اٹھی، میرا خیال ہے تنویر تم گڑبڑ کرا دو گے۔ دوسری آواز نے پہلی آواز سے کہا، آخر کوئی بھی حد ہوتی ہے مسٹر صفدر، آخر ہمیں انسانوں کے زمرے میں شامل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ پہلی آواز جو تنویر کے علاوہ کسی اور کی نہ تھی صفدر سے مخاطب ہوا، تنویر تم ہمیشہ ایسی ہی باتیں سوچتے ہو، اگر ایسی بات ہے تو پھر ریزائن دے دو، صفدر نے تنویر سے کہا، اور صفدر کے جواب پر تنویر شرمندہ سا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر صفدر، میں کچھ جذباتی سا ہو گیا تھا، تنویر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ڈیوٹی ٹائم میں جذبات کو الگ رکھ کر سوچا کرو تنویر ڈیئر، صفدر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور تنویر سر ہلا کر رہ گیا۔ آؤ، صفدر نے تنویر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کہاں مسٹر صفدر؟ ہم اس عمارت کی پچھلی طرف جا رہے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ تنویر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ دونوں نہایت احتیاط سے چوکنا ہو کر چلتے ہوئے عمارت کی پچھلی طرف چل دیے۔ سردی نام پوچھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آج کے بعد سردی ہی نہ ہوگی۔ 1 بج رہا ہے، تنویر نے واچ لائی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور دونوں خاموشی سے عمارت کی پشت پر پہنچ گئے۔ نہایت قدیم عمارت تھی، نیچے سے اوپر تک سپاٹ، ہاں کہیں تیسری منزل پر جا کر کھڑکیاں نظر آتی تھیں۔ یہاں تم احتیاط اور خاموشی سے سگریٹ پی سکتے ہو، صفدر نے تنویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ لہجہ سرگوشیانہ ہی چل رہا تھا۔ تنویر نے اجلت سے سگریٹ نکالی اور ماچس کی تیلی سے سلگا ڈالی، پھر نہایت ہوشیاری سے سگریٹ کی کش لینے لگا۔ قیامت کی پڑتی ہوئی سردی میں سگریٹ میں اسے ہاتھ کا سکون پہنچ آیا تھا۔ صفدر کی نگاہیں ضیاء راحیل کی عمارت کا طواف کر رہی تھیں۔ ہماری زندگی بھی کیا ہے صفدر، تنویر نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، مگر صفدر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں تو کسی خاص نقطہ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر جیسے ہی تنویر اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے تنویر کو خاموش رہنے کا کہا۔ کیا ہے مسٹر صفدر؟ تنویر نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہا، حالانکہ صفدر پہلے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ صفدر نے کوئی جواب دینے کی بجائے عمارت کے سب سے نچلی منزل کی طرف اشارہ کیا، اور تنویر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن حد سے بڑی ہوئی تاریکی میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر صفدر سے پوچھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اسے عمارت کی پہلی منزل کے قریب ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ تنویر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یقیناً وہ کوئی انسانی حیولہ تھا، لیکن عمارت کے اس حصے میں اس کا کیا کام؟ یہ عمارت کی پشت تھی، نیچے کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا، سپاٹ عمودی اٹھی ہوئی دیواریں آکاش سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک انہیں سایہ عمارت کی جڑ میں بیٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہاں پر کسی حیولہ کا وجود تک نہیں تھا۔ صفدر اور تنویر اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ کیا اسے عمارت میں داخل ہو جانا چاہیے، لیکن ایکسٹو کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات انہیں نہیں ملی تھی۔ اچانک انہیں اسی جگہ پر کئی اور سائے گڈمڈ نظر آئے جہاں پر اس سے پہلے ایک سایہ نظر آیا تھا۔ کوئی چور راستہ؟ صفدر کے ذہن نے نعرہ لگایا۔ صفدر نے تنویر سے پوچھا، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اور میں اسے خواب نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک وقت میں 2 آدمی ایک جیسا خواب نہیں دیکھ سکتے، تنویر نے سرگوشی میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تنویر، تم ان پر نگاہ رکھو، میں ایکسٹو کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں، صفدر نے تنویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اثباتی انداز میں سر کو ہلا دیا۔ تنویر کو نگرانی کی ہدایت کر کے صفدر نہایت محتاط انداز میں چلتا ہوا ایک قریبی جھاڑی کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس جھاڑی سے تنویر کا فاصلہ بمشکل 25-30 قدم ہوگا۔ صفدر نے کلائی سے گھڑی اتاری اور اس پر ایکسٹو کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ جلد ہی 3 کا ہندسہ روشن ہو گیا۔ ہیلو ہیلو ایس ایس کالنگ، ہیلو ہیلو، صفدر بار بار گھڑی کو منہ کے قریب کر کے کہنے لگا۔ یس ایکسٹو، دس اینڈ ہو از اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایکسٹو کی محسوس بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں صفدر بول رہا ہوں چیف، ارے خیریت تو ہے؟ ایکسٹو کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ آپ کے حکم کے باموجب ہم، یعنی میں اور تنویر، مصنف ضیاء راحیل کی عمارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں عمارت کی پشت پر دیوار کے نیچے کچھ سائے سے حرکت کرتے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہیں فریب نظر نہ ہو، اس لیے تنویر کو بھی وہ سائے دکھائے۔ بلا شبہ وہ کسی انسان کا حیولہ تھا۔ پھر وہ دیوار کی جڑ میں جھکا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کئی اور سائے اسی جگہ نظر آئے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پر کوئی چور دروازہ ہے، اور وہ سائے مجرموں کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔
सफदर ने एक्सटू को रिपोर्ट देते हुए वाच ट्रांसमीटर पर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, इसी वक्त रात के 1:30 बजने वाले हैं। तुम लोग निहायत एहतियात से निगरानी जारी रखो। मैं पहले इमरान को भेज रहा हूँ, वो देखेगा। वैसे भी मैं तुम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं हूँगा। एक्सटू ने अपनी मखसूस आवाज़ में कहा, बेहतर है चीफ, मैं इमरान साहब का मुंतज़िर हूँ। सफदर ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। चाबी को घड़ी में सेट करके सफदर ने वाच ट्रांसमीटर को अपनी कलाई में पहना और एहतियात से कदम उठाता हुआ तनवीर की तरफ बढ़ा। कदमों की चाप सुनकर तनवीर चौंक उठा था, मगर फिर सफदर को देखकर उसके मुंह से एक सर्द सी सांस निकल गई। क्या रहा? तनवीर ने जेब में से सिगरेट निकालते हुए पूछा। इमरान साहब आ रहे हैं। सफदर का लहजा सरगोशी से बाहर नहीं था। आहा। तनवीर ने इमरान के नाम पर बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन सफदर ने तवज्जो ना दी। उसकी निगाहें तो इमारत की देव हैकल दीवार का तवाफ कर रही थी। चारों एतराफ में खामोशी और तारीकी की चादर तनी हुई थी। हाँ, कभी कभार झींगरों के बोलने की आवाज़ से तारीकी का सीना अरियां हो जाता, लेकिन चंद लम्हों के बाद वही पुरअसरार खामोशी। सफदर और तनवीर को बैठे हुए रात के 1:45 बज गए। अरे 1:45 हो गए? 15 मिनट गुजर गए। इमरान साहब को आ जाना चाहिए था। सफदर ने घड़ी देखते हुए कहा। अरे यार, सफदर आ गया इमरान, वो तो सो रहा होगा। ये मुसीबतें तो हमारी ही किस्मत में लिखी हैं, तनवीर ने जले कटे अंदाज में कहा। अभी तो तीसरी ही रात हुई है, अभी से खोपड़ी पर बर्फ़ जमने लगी। अचानक इमरान की आवाज़ उनको सुनाई और वो दोनों चौंक उठे। वो इमरान ही था, लेकिन इस वक्त हमाकत का उसके चेहरे पर दूर दूर तक पता नहीं था। तनवीर शर्मिंदा सा होकर रह गया। आपने तो बिल्ली को भी मात दे दी। इतनी खामोशी से आए कि हमें एहसास भी नहीं हुआ। सफदर ने इमरान को अपनी जानिब मुतवज्जा करके कहा। हाँ, कहाँ नज़र आ रहे हैं साए? रूहें, भूत, चुड़ैलें? इमरान बेतुकान बोलता ही चला गया। वो इंसानी साए हैं इमरान साहब, मैं भूत चुड़ैलें तो नहीं कह रहा। सफदर ने इमरान से कहा। अरे वो तुम्हारा चूहा है ना, बस खुद तो बैठा रहता है और मुझे कहता है बेटे इमरान, अगर ये केस हल ना हुआ तो इमरान तोतों की तकरार करने लगा। वो देखिए इमरान साहब। सफदर ने हाथ का इशारा किया। इमरान ने सफदर के हाथ के इशारे की तरफ देखा और चौंक पड़ा। बिलाशुबा वो कोई इंसानी हेवला ही था। तुम यहीं रुकोगे सफदर? मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, अगर इमारत पर पुलिस या आर्मी रेड करे तो तुम अपने आप को पोशीदा रखने के लिए यहाँ से जा सकते हो। इमरान ने खामोशी से सफदर को समझाते हुए कहा और सफदर सर हिलाने लगा, जबकि तनवीर लाताल्लुकी से कैसे अंदाज में खड़ा था। इमारत की पुश्ती दीवार के नज़दीक पहुंचकर एक शायबा के लिए इमरान रुका, फिर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। अचानक उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जो दीवार के पुश्ती हिस्से से सर बाहर निकाल रहा था। इमरान की जगह कोई और होता तो उसकी घिघी बन जाती, मगर वो इमरान था। खौफ परूफ वो नहायत इन्हमाक से उस शख्स का जायज़ा लेने लगा। वो शख्स मुनासिब कद-ओ-कामत का एक यूरोपीय आदमी था, जिस्म पर ओवरकोट, फ्लैट हेड, माथे पर झुकी हुई उसका रुख इमरान की तरफ था। इमरान अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। फिर जैसे ही वो इमरान के करीब पहुंचा, इमरान ने किसी पहाड़ी अक्काब के अंदाज में उस पर जुस्त लगाई। एक लम्हे के लिए तो मुकाबिल बौखला गया। इमरान के लिए इतना ही काफ़ी था, इससे पहले कि वो संभलता। इमरान की घड़ी हथेली फ़िज़ा में लहराए, खटा की एक हल्की सी आवाज़ माहौल को मजरूह कर गई और मद्दे मुकाबिल एक कराह के साथ ज़मीन पर ढेर हो गया। इमरान ने उस पर लब्स नहीं किया। मुकाबिल के बेहोश होते ही उसने उसकी दोनों कनपटियाँ दबाई और फिर जब इमरान को एहसास हो गया कि मुकाबिल को कई घंटों की छुट्टी हो गई है, तो वो अपने हाथ झाड़ता हुआ उठा था। चंद लम्हे तक तो बेहोश आदमी को पुरतशवीश निगाहों से देखता रहा, फिर किसी ख्याल के तहत तेज़ी से झुककर उसकी जामे तलाशी लेने लगा। लेकिन इमरान को मायूसी हुई। मुकाबिल की जेबों से चंद विजिटिंग कार्ड और चंद अमेरिकी डॉलर बरामद हुए थे। इमरान ने विजिटिंग कार्ड और डॉलर अपनी जेब में डाले और बेहोश आदमी को छोड़कर उस तरफ बढ़ा जहाँ से बेहोश आदमी आया था। फिर उसने दीवारों को खूब अच्छी तरह ठोंक बजाकर देख लिया, मगर उसमें कोई रहना तक उसे नज़र न आया। ये कमबख्त कहाँ से पैदा हो गया? यकीनन कोई खुफिया दरवाज़ा है। इमरान सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके करीब की दीवार का एक चौकोर हिस्सा अपनी जगह से हरकत करने लगा। इमरान के जहन ने तेज़ी से सोचा और वो फिर सामने मौजूद झाड़ी की तरफ जा पड़ा और दीवार का टुकड़ा अपनी जगह से हट चुका था। फिर उसमें से एक इंसानी सर बरामद हुआ। इमरान की आंखें हैरत से फट गईं, क्योंकि आने वाला कदो-कामत और लिबास में पहले शख्स से हैरत अंगेज़ हद तक मुमासलत रखता था। या इसरारुल अजायब, इमरान ने दिल ही दिल में दोहराया और खामोशी से बरामद होने वाले की हरकत व सकनात का जायज़ा लेने लगा। दीवार से निकलने के बाद दूसरा ओवरकोट वाला दोबारा दीवार में झुका और एक जगह हाथ डालकर किसी चीज़ पर दबाव डालने लगा। दीवार दोबारा अपनी असल हालत में आने लगी। इमरान नहायत इन्हमाक से ये कार्रवाई देख रहा था। फिर जैसे ही ओवरकोट वाला
जाने के लिए पलटा। इमरान ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन शायद ओवर कोट वाले ने भी किसी किस्म के खतरे की बू महसूस कर ली थी। वो तेज़ी से पलटा, फिर उसका भरपूर घूंसा इमरान के पेट पर पड़ा। ओह की आवाज़ उसके मुंह से निकली और वो पेट पकड़कर रह गया। मुहालिफ ने इमरान को मज़ीद चांस दिए बगैर उस पर छलांग लगाई थी, लेकिन ये उसकी भूल थी। इमरान मछली की तरह एक तरफ फिसल गया और मुहालिफ ज़मीन पर हाथ चाटने लगा। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठता, इमरान ने उसे अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया। पेट पर पड़ने वाले घूंसे की वजह से इमरान पर जुनूनी कैफियत तारी हो चुकी थी। उसने मुहालिफ की पसलियों की मालिश शुरू कर दी और मुहालिफ के हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें निकलने लगीं। बड़े दिल गुर्दे का मालिक था, फिर इमरान उसे संभलने का मौका ही ना दिया। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, मुहालिफ हाँफता हुआ बोला। इमरान ने महसूस किया कि मुहालिफ बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका है, क्योंकि वो अपने हाथों पर चहचहाहट महसूस कर रहा था। यकीनन ये मुहालिफ के खून की चहचहाहट थी। इमरान के मशीनी अंदाज में हरकत करते हुए हाथ रुक गए और मुहालिफ औंधा सीधा होकर हाँफने लगा। कौन हो तुम? ये पूछ कर तुम्हें कुछ फ़ायदा ना होगा, मुहालिफ ने तेज़ी से चलते हुए सांसों पर काबू पाते हुए कहा। पहले मुझे बताओ तुम कौन हो? मुहालिफ ने इमरान से सवाल किया। चटाह। इमरान ने जवाब देने की बजाय अपना हाथ घुमाया और मुहालिफ के चेहरे पर नक्शो निगार बन गए। खुदा के लिए तुम समझते क्यों नहीं? मुहालिफ रो देने वाले अंदाज में बोला। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरा दोनों पार्टियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इमरान ने उससे कहा। और पुलिस? मुहालिफ होंठों पर ज़ुबान फेरता हुआ बोला। पुलिस? इमरान धीरे से हंस दिया। नहीं, मेरा ताल्लुक़ पुलिस से नहीं, मैं अकेले ही काम करता हूँ, इमरान ने मुहालिफ को बताया और मुहालिफ के मुंह से एक तवील सांस निकल गई। अगर तुम मुनासिब रहनुमाई करो तो फ़ायदे में रहोगे, इमरान ने मुहालिफ को लालच देते हुए कहा। चंद लम्हों तक सोच की वादी में गुम हो गया, फिर उसने इमरान के सामने हाथ डाल दिए। आइए मेरे साथ, उसने कहा, मगर ये सोच लो तुम्हारी कोई भी गलत हरकत तुम्हारी ज़िंदगी भी ले सकती है। इमरान ने मुहालिफ को वार्निंग दी। मिस्टर फ्रैंक झूठ नहीं बोला करता, मुहालिफ ने अपना तारुफ भी कराया। चलो इस बहाने तुम्हारा तारुफ भी हो गया, इमरान ने कहा और दोबारा मुहालिफ दीवार की तरफ बढ़ने लगा। इमरान भी मोहतात अंदाज में उसके पीछे चल दिया। दीवार के नीचे बैठकर फ्रैंक ने किसी बटन को दबाया और दीवार के एक चौकोर टुकड़े ने अपनी जगह छोड़ दी। आइए मिस्टर, फ्रैंक ने इमरान से कहा और इमरान बगैर किसी झिझक के फरनैक के पीछे चौकोर टुकड़े में दाखिल हो गया। चंद कदम तक फरनैक और इमरान आगे और इमरान पीछे चलता रहा। फिर फरनैक रुक गया था। क्यों? इमरान ने सवालिया अंदाज में पूछा। अब हमें ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना होंगी। ये सीढ़ियाँ इमारत के गैर इस्तेमाल शुदा हाल में जाकर ख़त्म हो जाती हैं, फरनैक ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियों के ख़त्म होते ही इमरान ने खुद को एक कमरा नुमा हाल में पाया था। खूबसूरत कमरा था। दीवारों पर हाथ की पेंटिंग ऐस्तेदा थी, लेकिन अंधेरी की वजह से वो साफ नज़र नहीं आ रही थी। इमरान नहायत होशियारी से चारों तरफ का जायज़ा ले रहा था। अचानक नीचे मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ उभरी, फिर कोई चीहा भी। ज़ुबान उर्दू ही इस्तेमाल की गई थी। इमरान के कान किसी चौकन्ना चौपाई के से अंदाज में खड़े हो गए। ये कौन हो सकता है? इमरान आप बड़बड़ाया, लेकिन बड़बड़ाने के अंदाज से फरनैक ने इमरान के जुमले का मफहूम पा लिया। ये दो नस्लों का क्रॉस हो सकता है, फरनैक खुद ही बोल उठा। क्या मतलब? मेरा मतलब बदनाम ज़माना जराइम की शख्सियत संगी से था, फरनैक बोला। इमरान की निगाहें दरवाजे की तलाश में चारों तरफ भटकने लगी, फिर उसकी निगाहों ने दरवाजे को पा लिया। वो फरनैक से लापरवाह दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर जोर दिया। दरवाज़ा बंद नहीं था। इमरान ने उसके पट खोले और खुद को एक तवील राहदारी में पाया। चंद लम्हों बाद वह राहदारी के दोनों इतराफ़ में देखता हुआ अभी वो इसी शशपन में था कि किधर जाए कि अचानक ही राहदारी के शुमाली हिस्सा में किसी खड़बड़ की आवाज़ उभरी। फिर किसी आदमी का हेबला भी नज़र आया। इमरान दीवार से चिपक गया। इंसानी हेबला उसके करीब आ चुका था। मैं कहता हूँ तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? इंसानी हेबला हलक फाड़ कर चीहा। उसके अंदाज से इमरान ने महसूस कर लिया कि वो मुसल्ले भी है। फिर उसकी आवाज़ सुनकर इमरान एक सर्द सी सांस ली। वो ज़िया राहील था जो कहानियाँ लिखते लिखते खुद भी अनोखे हादसात का शिकार हो गया था। ऐसे वाक़यात में से कुछ समझाना बेवकूफ़ी था, क्योंकि वो मुसल्ले भी था और हालात ने उसके जहन को मुंतशिर कर रखा था। जैसे ही ज़िया राहील इमरान के नज़दीक पहुंचा, इमरान का हाथ गर्दिश में आया और पिस्तौल ज़िया राहील के हाथ से छूटकर राहदारी में फिसलता चला गया। फिर इससे पहले कि ज़िया राहील संभलता, इमरान का भरपूर मुक्का उसकी कनपटी से टकराया और ज़िया राहील किसी कटे हुए शहतीर की तरह फर्श पर आ रहा। मुझे माफ़ करना दोस्त,
تم صرف کہانیاں لکھتے ہو، عملی طور سے جاسوسی اور سراغ رسانی تمہاری دنیا سے دور کی چیز ہے۔ عمران نے بے ہوش ضیاء راحیل کو مخاطب کیا اور اچانک ہی تمام راہداری بجلی کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ عمران کسی جنگلی جانور کے اس انداز میں اپنی جگہ سے اچھلا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ سامنے ہی سنگی اپنی مکروہ صورت لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عمران نے سنگی کو دیکھا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ کہو بھتیجے، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تھریسیا کہاں پر ہے؟ عمران نے سنگی کے سوال کو گول کرتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ہوں جان تھریسیا۔ اچانک ہی تھریسیا کی آواز گونجی اور عمران بری طرح چونک اٹھا۔ کہو پپو، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تھریسیا کی آنکھوں میں دنیا بھر کا پیار سمٹ آیا، لیکن عمران کی نگاہیں تو سنگی کے ہاتھ میں موجود اس چرمی تھیلے پر تھی جو اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبا رکھا تھا۔ میں کہہ چکی ہوں عمران کہ ہماری تمہارے ملک میں موجودگی تمہارے ملک کے خلاف نہیں، یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، تھریسیا نے عمران کو مخاطب کر کے کہا۔ لیکن میرے ملک میں تمہاری موجودگی کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، عمران نے جواب دیا۔ اینجلا تھامس قانونی طور پر تمہارے ملک میں داخل ہوئی ہے، تمہاری حکومت نے اسے ویزا دیا ہے، تھریسیا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہوا اینجلا تھامس ہو یا روزی جانسن، میری نگاہوں میں تم صرف تھریسیا آف بیمبل بی بوہیمیا ہو، عمران نے کہا۔ اور تھریسیا کی خوبصورت دانتوں کی لڑی بکھر گئی، نہایت بہادر اور ہوشیار عورت تھی، مجال ہے کسی بھی بات سے حائف ہو۔ چلو پھر لگا دو ہتھ کڑی اور بند کرا دو جیل میں، تھریسیا نے عمران سے کہا، اور اچانک ہی اس کی نگاہیں بے ہوش ضیاء راحیل پر پڑی۔ اس سے کیا ہوا؟ تھریسیا نے عمران سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، میں نے تو صرف کنپٹیاں دبائی تھی، عمران نے معصومیت سے کہا، اور بے ساختہ تھریسیا کے ساتھ سنگی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چلو نیچے ڈرائنگ روم میں اطمینان سے باتیں ہوں گی، تھریسیا نے کہا۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، آخر تو ہے کیا بھلا؟ معلوم ہے رات کے 2:30 بجے کا عمل ہوگا، عمران نے کہا۔ کسی بھی مشرقی بوڑھی عورت کے مقابلے میں تم بالکل فٹ ہو، تھریسیا بولی۔ کیا مطلب؟ عمران چونک کر بولا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرقی بوڑھی عورتیں ہی کوستی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نیچے ہی چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس غریب مالک مکان کو بھی اٹھا لوں، ورنہ صبح تک اس کی بہترین آفس کریم بن چکی ہوگی، عمران نے کہا، اور راحیل کو کندھے پر اٹھایا اور تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھریسیا واپس راہداری میں مڑ گئی، اس کے پیچھے عمران بھی چل دیا۔ سب سے آخر میں سنگی ہلا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا چرمی تھیلا تھا۔ راہداری کے اختتام پر انہیں ایک زینہ نظر آیا، تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے زینوں سے اترنے لگے۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ سپرنٹینڈنٹ کے آدمیوں کا کیا ہوا جو یہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، تھریسیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔